احمد بھائی، اکثر ہم اپنی اسٹوری آف چینج کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سے ینگسٹرز بھی آج کل، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک وہ ٹرینڈ بھی ہے، اور ٹھیک ہے، میں اس کو وہ نہیں سمجھتا معیوب، اچھی بات ہے کوئی انسپائر ہو جائے آپ کی اسٹوری آف چینج سے. بٹ اس میں ایک چیز ہم مس کر جاتے ہیں جو آپ نے اس طرف توجہ دلائی تھی. انفیکٹ اس پوڈ کاسٹ کے پیچھے انسپریشن بھی وہی ہے جو ابھی آپ نے ماشاء اللہ مولوی دین ایٹیٹیوڈ پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا، پیرنٹس کے رول کا، جی، اسپیشلی فادر کے رول کا. کہ ہم اکثر اسٹوری سنا رہے ہوتے ہیں نا، میں نے یہ کیا پھر یہ ہوا، اور مطلب اس میں می بہت ہوتا ہے کہ مے بی آئی ڈڈ سم تھنگ گریٹ. جی، بٹ وی فورگیٹ کہ کتنی دعائیں، کتنی محنتیں اس کے پیچھے پیرنٹس کی. یعنی میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ میری مدر کا رول، فادر کا بھی، بٹ اس میں آپ نے اسپیسیفکلی اپنے فادر کا ماشاءاللہ ذکر کیا. اللہ ان کی حفاظت کریں. آئی ول لائک کہ ہم آج جو ہے نا یہ پوڈ کاسٹ ڈیڈیکیٹ کریں پیرنٹس کے ایفرٹ کو، اسپیشلی مین ہماری سوسائٹی میں ان کا رول جو ہے، اور دے آر ویری انڈر اپریشیٹڈ. پیرنٹس ان جنرل، بٹ مین، میں آپ کو بتا رہا ہوں احمد بھائی، فیمنزم کا دور ہے، وومن رائٹس پہ بہت بات ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے ہونی چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، بٹ مین اسپیشلی مڈل کلاس مین بہت انڈر اپریشیٹڈ ہیں. مطلب جابس کرتے ہیں، جھڑکیں کھاتے ہیں آفیسز کی، گھر آتے ہیں پریشر میں، گھر کو بھی مینیج کرتے ہیں. تو آئی ول لائک کہ آپ اس پہ انشاءاللہ آئی وانٹ ٹو ڈسکس ود یو. ایک تو آپ اپنے فادر کے بارے میں ماشاءاللہ دوبارہ بتائیے، اور دا رول آف یور فیملی ان یور چینج، پھر میں بھی انشاءاللہ شیئر کروں. علی بھائی، یہ نا جو اسٹوری آف چینج ہے نا، اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں اور ہم بھی بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک کانشیس ڈیسیجن تھی آپ کی زندگی میں بھی، میری زندگی میں بھی، جہاں پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسلام کو ہم نے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے پرائیورٹائز کرنا ہے، فور فرنٹ پہ رکھنا ہے، اپنی زندگی کو کچھ حد تک چینج کرنا ہے. یعنی میں اگر اپنی بات کروں تو 2006 7 8 والا احمد اور 2009 10 11 والا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ. یعنی میری زندگی میں ایک چینج آیا بہت ہی، یعنی ہر لحاظ سے. یعنی جو مجھے جانتے ہیں میرے دوست، ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ چینج ہو گیا. اچھا، میں اکثر نا، آپ نے بھی میرے سے شاز ہی کبھی سنا ہوگا کہ میں نے کوئی اسٹوری آف چینج کے بارے میں، اپنے بارے میں بات کی ہو. یعنی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو اپنے لیے اوائڈ کروں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب انسان بات کرتا ہے نا اپنے بارے میں، تو اگر آپ بار بار کرو گے نا اپنے بارے میں بات، تو شاید آپ کے اندر نا اپنے بارے میں ہی کچھ اسٹیریوٹائپس جو ہے نا ری افرم ہوتے جائیں. اور تو میں اوائڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے نا بہت اپنے بارے میں بات کرے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے ایسے کیا، اور اس کے اندر جو ہے نا انسان پھر سب کانشیسلی لوگوں کو ایک لحاظ سے امپریس کر رہا ہوتا ہے اپنے سے. اور ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑیں. اور اس میں ایک اور پہلو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو توفیق ہے اس کو بھی تھوڑا سا انڈرمائن کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے والدین نے رول پلے کیا ہوتا ہے اس کو بھی. اب ٹھیک ہے، ہر کسی کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں، سبجیکٹیو ہیں، آپ کے ڈفرینٹ ہیں، میرے ڈفرینٹ ہیں، کوئی اور ہوں گے ان کے ڈفرینٹ ہیں. کسی کے والدین نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہوگا، ایکسپلسٹ رول پلے کیا ہوگا، کسی کے والدین نے امپلسٹ رول پلے کیا ہوگا. لیکن جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا، تو جو اس کو ماحول ملتا ہے نا، اس میں سب سے زیادہ انفلوئنس جو ہے نا وہ والدین کا ہوتا ہے کہ کس قسم کا ماحول اس کو ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ماحول ملا نا، اس نے بہت زیادہ مجھے فائدہ دیا، ان دا سینس کہ اس نے میرے اندر ایک یہ خدا خوفی اور کچھ ریڈ لائنز جو ہیں ہمارے گھر میں سیٹ ہوئی ہوئی تھیں، اور ظاہر والدین سیٹ کرتی ہیں. کبھی کبھار وہ ایکسپلسٹلی اسٹیٹ ہوتی ہیں، کبھی کبھار امپلسٹلی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام جو ہے میرے والدین کو برداشت نہیں ہوگا، اور پھر وہ خود بھی مثال بنتی ہیں. تو وہ سب چیزوں نے میرے اوپر ایک رول پلے کیا. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ انسان کے دل میں کیا ڈالتا ہے، کیا نہیں ڈالتا، کس قسم کا ماحول دیتا ہے. لیکن والدین، واقعی میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ والدین جو ہیں وہ انڈر اپریشیٹڈ ہیں، اور ہم لوگ کبھی کبھار جو ہے ان کو وہ والا کریڈٹ نہیں دیتے جو ان کو ڈیو ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، جب میں اسٹوری آف چینج کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے رکھوں، اس کے بعد والدین کو. اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایسے ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھا ہے، اور پھر والدین کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک. تو آئی تھنک ہمیں بھی نا اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ڈیپ سینس کے اندر. سبحان اللہ.
میں بھی احمد بھائی اپنی لائف دیکھوں تو 2007 میں کانشیس ڈیسیجن جو آپ نے کہا نا وہ لیا کہ ناؤ آئی گیٹ ریئلی نیڈ ٹو گیٹ سیریس. بٹ اس سے پہلے کی لائف اگر ہم دیکھیں نا تو میری والدہ کا والد دونوں کا رول ہے. ایک تو وہ ماشاءاللہ کچھ رولز ڈیفائن کرنے میں، گھر کا ماحول، پھر مسجد کی طرف ترغیب دلانے میں، پھر ویسے بھی کریکٹر بلڈنگ میں. مجھے ابھی تک یاد ہے اے لیولز میں بہت زیادہ کچھ آپ کہہ لیں ایسے ڈینجر میں تھا کہ آئی کوڈ ہیو گون ٹو اے ویری رانگ سائڈ. تو میری والدہ مجھے یاد ہے، حالانکہ مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی، یہ تو بعد میں مجھے بات احساس ہوا کہ یہ ہوتا تھا. وہ میرے ٹیچرز کے پاس جاتی تھی وداؤٹ ٹیلنگ می، کیونکہ اس ٹائم پتہ لگتا تو میں غصے ہوتا کہ آپ کیوں گئی، اور انہیں جا کر کہتی تھی کہ یہ اس میں بڑا پوٹینشیل ہے، یہ انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے، لیکن بس آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، تھوڑی شرارتیں یہ وہ، تو آپ اس کا خیال رکھیں. اس طرح کی باتیں مجھے بعد میں ٹیچرز نے بتائیں. سبحان اللہ، جب میرا ایڈمیشن ہو گیا GIK میں کہ یہ تو تمہاری والدہ کی دعائیں ہیں، اس طرح وہ تمہارے لیے دعا کرتی تھی، آتی تھی. تو شی انشورڈ کہ نا ان کو بھی جا کہنا کہ اس کو انکریج کیا کریں، اس کو جو ہے نا وہ خیال رکھا کریں. تو اب دیکھیں یہ سننے میں چھوٹی چیز ہے لیکن اتنی بڑی چیز ہے، سبحان اللہ. اور مجھے یاد ہے وہ ٹیچر نا پھر مجھے انکریج کرنے لگ گئے، وہ مجھے کہنے لگ گئے ایک دم سے کہ یار یہ پرابلم تم نے بڑی اچھی سالو کی، اچھا میں جو سوال کا جواب دوں اس پہ اسپیشل اپریسیشن، انکریجنگ ہو گئے. اور میں سمجھوں پتہ نہیں میرا کوئی کمال ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہڈن ایک وہ سبحان اللہ والدہ جا رہی ہیں. ابھی بھی کبھی میرے پاس کچھ والدین آتے ہیں نا، اسپیشلی مدرس، اور اسی طرح کہتی ہیں کہ سر آپ پلیز یہ ہمارا بچہ آتا ہے آپ کی کلاس میں تو اس کو اسپیشل ذرا آپ یوں انکریج کریں. سبحان اللہ مجھے وہ ٹائم یاد آتا ہے اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان بچوں پہ کہ وہ ابھی بھی تنگ کر رہے ہیں والدین کو، ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے، اور زبردستی کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا. سبحان اللہ. تو اف آئی لک بیک واقعی ایک تو انکانشیس رول بہت ہے والدین کا، جیسے والد ماشاءاللہ ان کا گھر پہ ٹائم پہ گھر آنا، پھر ہمارے ساتھ کھانا، یہ سبلیمنل میسیجز ہوتے ہیں نا کہ فیملی از امپورٹنٹ اور فیملی کو ٹائم دینا ہے. پھر ماشاءاللہ ایک ڈسپلن کا ماحول مینٹین کرنا. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ یہ چیزیں ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ قطرہ وہ چیز ڈل رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایک وہ ایوری ون ہیز دیئر ٹائم، ایک اللہ کی طرف سے آتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے. تو آپ بھی کچھ یہ جو اپنی والدہ کی بات بتائی نا، جی دیکھیں کتنا سنسیئر لو ہوتا ہے پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ، یعنی اور بچوں کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے، خاص طور پہ اپنے ٹین ایج ایئرس کے اندر، جہاں پہ اس چیز کو سب سے زیادہ آئی تھنک بچے جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس لو کو اور انڈرمائن کرتے ہیں اپنی حرکتوں سے. والدین کا جو لو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ، اس سے زیادہ پیور اور سنسیئر کوئی پیار نہیں ہے. بالکل. اور یعنی آپ کے دوست، آپ کے اینی ون اینڈ ایوری ون جو ہیں دے شوڈ کم سیکنڈ، کیونکہ جو وٹ کنسرن دا پیرنٹ ہیز فار دیئر چائلڈ وہ ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود پیرنٹ نہ بنے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان خود پیرنٹ بن جاتا ہے تو وہ اس کو سینس بھی کرتا ہے. اب دیکھیں نا آپ کی والدہ آپ کے بارے میں اتنا کنسرنڈ ہے کہ شی از گوئنگ آؤٹ آف ہر وے اسپیکنگ ٹو دوز ٹیچرز، ان سے اپولوجائز بھی کر رہی ہیں، ریکویسٹ بھی کر رہی ہیں، اپنے آپ کو نیچے کر رہی ہیں. اور والدین کا جو ہے نا ان کی پوری زندگی جو ہے وہ یہ ہے سیکریفائس اپنی اولاد کے لیے. ماں کا سیکریفائس تو شروع ہو جاتا ہے ابھی ہم نے سانس بھی نہیں لیا ہوتا، ابھی ہم دنیا میں نہیں آتے تو ماں جو ہے وہ سیکریفائس کرنے لگ جاتی ہے، اپنی راتوں کو سیکریفائس کرتی ہے، اپنی صحت کو سیکریفائس کرتی ہے، اس کی باڈی چینج ہوتی ہے. یعنی ایک عورت جو ہے وہ بہت کانشیس ہوتی ہے اپنے فگر، اپنے لکس کے بارے میں، وہ پرماننٹلی اس کو سیکریفائس کر دیتی ہے کہ جب چائلڈ برتھ کے بعد اس کے پروپورشنز چینج ہوتے ہیں تو وہ خوشی سے کرتی ہے اولاد کے لیے. یعنی ابھی انسان آیا نہیں ہوتا تو اس نے پہلی تکلیف دینا شروع کی ہوتی ہے والدین کو، اور والدین جو ہے وہ خوشی سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ اصل جو پیار ہے نا، لو جو ہے نا، وہ ڈٹرمن ہوتا ہے سیکریفائس سے. کتنا آپ سیکریفائس کرتے ہو اپنے بلوڈ کے لیے اتنا آپ اس سے پیار کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے محبت کا، تو محبت کا ثبوت جو ہے وہ صرف زبان یا دل کا اقرار نہیں ہے، وہ ہے کہ انسان سیکریفائس کتنا کرتا ہے اپنے عمل سے. اور آپ دیکھیں انسان کا بچہ جو ہے وہ سب سے ونربل ہے میملز میں سے. باقی آپ جتنے میمل دیکھیں وہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس نے بھاگنا ہوتا ہے کہ وہ شیر نہ آ کے پکڑ لے تو وہ بھاگنے شروع کر دیتے ہیں. انسان کا بچہ آپ سوچیں کہ 2 سال تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا.
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ونربل رکھا ہے ایک سٹیج کے اوپر, یعنی اسی سے ہمیں ہیوملٹی آ جانی چاہیے. یعنی جو والدہ کرتی ہے بچے کے لیے ان انیشل سٹیجز کے اندر, یعنی اس کے ڈائپرز چینج کرنے سے لے کے کھانا کھلانے میں ساری رات جاگے رہنے سے, یعنی بچہ جو ہے چھوٹا وہ 8 گھنٹے کی نیند نہیں لیتا, لیکن والدہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جاگتی ہے, اپنی ہر چیز سیکریفائز کرتی ہے. اور تب سے لے کے جب تک وہ بوڑھی نہیں ہو جاتی نا, تب تک اس کی فیلنگز اپنے بچے کے لیے وہی رہتے ہیں. تو ہمارا بھی ایک ریسیپروکل انداز ہونا چاہیے نا لو کے ساتھ, ایون دو ہم وہ کر بھی نہیں سکتے, واللہ ہم وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی خاص طور پہ والدہ کے اندر جو ہے نا یہ ایک سیکریفائس کا جذبہ رکھا ہے, ہم نہیں کر سکتے. مجھے ایک روایت یاد آئی, عمر ابن الخطاب نے ایک بندے کو دیکھا, ایک یمنی کو, اس نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس کو طواف کروایا, 7 چکر لگایا اس نے اس کو کندھوں پہ اٹھا کے. تو جب پوچھا گیا کہ کیا اس نے اپنی والدہ کا حق ادا کیا ہے, تو اس سے کہا گیا کہ بالکل بھی نہیں, ہرگز نہیں. یعنی تو ہمارا جو ریلیشن شپ ہے نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, وہ ریسیپروکل ہونا چاہیے. یعنی بچوں کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نا ریسیپروکیٹ کر سکے ان کا لو. اور دیکھیں علی بھائی, میں نا جس دا اسٹیج ویئر آئی ایم ایٹ ان لائف نا ابھی, یعنی آلموسٹ 40 year old, تو اب میں کیونکہ خود بھی اولاد والا ہوں, تو ایک جو پرسپیکٹیو ہے نا وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے انسان کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بلغ 40 سنہ, 40 سنہ کے بارے میں, 40 سال کے بارے میں کہا کہ انسان جو نا دعا کرتا ہے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, کہ وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ میں شکر ادا, مجھے توفیق دے کہ میں شکر تیرا ادا کر سکوں ان نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر عطا کی اور میرے والدین کے اوپر. وہ اصلح لی فی ذریتی, آگے آتا ہے کہ اور میری اولاد کی بھی اصلاح کرے, میری اولاد کی بھی تو اصلاح کر, یا مجھے توفیق دے کہ میں اپنی اولاد کی اصلاح کر سکوں. تو یعنی ایک سٹیج آتی ہے انسان کی زندگی کے اندر کہ جب وہ ظاہر ہے وہ خود بھی کسی کی اولاد میں سے ہوتا ہے, اور پھر اس کی اپنی بھی اولاد ہوتی ہے. تو جب آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے نا, آپ کو تب پتہ ہوتا ہے کہ یار میں ان کے لیے کیا فیل کرتا ہوں, اور یہی فیلنگز میرے پیرنٹس میرے لیے لگتے تھے, اور انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کاٹا. جیسے میں نے سیکریفائس کی بات کی, والدہ کی سیکریفائس, ایک والد کی بھی سیکریفائس جو والد کرتا ہے اولاد کے لیے, جس طرح وہ اپنا سینہ کاٹتا ہے, جس طرح وہ خون پسینہ الگ کرتا ہے, یعنی اس کی مثال نہیں ہے کہیں پہ. اور والد جتنا سٹریس برداشت کر رہا ہوتا ہے نا احمد بھائی, ایک تو جاب کا وہ الگ سٹریس ہے, پھر اس نے گھر کے سارے سٹریسز اٹھانے ہیں, کیونکہ والدہ بھی والد سے ہی شیئر کرتی ہیں. ایک تو بچوں کے بیہیویئرل ایشوز ہو گئے, پھر کوئی ویسے کوئی زندگی کا سیریس ایشو چل رہا ہے, پھر کوئی پرابلم آ گیا بچوں کی لائف میں, دے میسڈ اپ, اور انہوں نے اپنے آپ کو کسی پرابلم میں انوالو کر دی. مجھے یاد ہے, اب زیادہ پرسنل باتیں ظاہر میں بتا نہیں سکتا, مناسب نہیں ہے, لیکن وین ایور مجھے جہاں تک یاد آتا ہے, جب بھی آئی واز ان اے سیریس ٹربل آف اینی سارٹ, لائک بیہیویئرل ایشو اور اینی تھنگ, کمپلینٹ, یونیورسٹی کا کوئی ایشو, آپ یقین کریں کہ مائی فادر, حالانکہ میری یونیورسٹی میں ہم فیصل آباد تب رہتے تھے, وہاں پہ سیٹلڈ تھے, ابو کی جاب وہاں تھی, تو وہ آل دا وے فرام فیصل آباد ٹو GIK, اٹ از 8 to 9 hours ٹریول. اور پنڈی سے تب جو ہے نا وہ موٹر وے نہیں تھی GIK تک, 2006-07 کی بات کر رہا ہوں میں, اور وہ صرف وہ وین چلتی تھی, 60 روپے اس کا رینٹ ہوتا, مجھے ابھی تک یاد ہے. آپ کے تو بھائی بھی پڑے ہوئے ہیں, آپ کو تو پتہ ہوگا. تو وہ اس میں بیٹھ کے سبحان اللہ, اٹ از ان امیجنیبل کہ ایک بندہ, ایک چھوٹا سا مسئلہ, یعنی ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. مجھے جیسے یاد ہے کہ ایک بار میں بیمار ہو گیا, میرا میڈیکل سینٹر میں علاج وہاں ہوا, لیکن مجھے ہیلنگ نہیں ملی. آل دا وے مائی فادر کیم, اور وہ مجھے لے کر گئے واپس, جسٹ اس لیے آئے کہ مجھے لے کر جائیں, حالانکہ آئی کوڈ ہیو کم وتھ سم ون ایلس. اب یہ چیزیں اس وقت ہمیں لگتا تھا یار یہ کیا, یہ بھی کوئی چیز ہے. بٹ وہ آپ نے بات کی کہ جب ہم خود بچوں والے ہوتے ہیں, پھر سبحان اللہ ہم یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں, ایوری تھنگ دے ڈیڈ فار اس ہیز ایڈیڈ اپ سم تھنگ ٹو اس 100%. تو اسی طرح والدہ کا سبحان اللہ وہ تو ایک الگ ہی سٹوری ہے کہ کس طرح ہڈن انہوں نے جا کے کس طریقے سے, پھر دعائیں, وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ پتہ نہیں دعائیں انہوں نے کہاں کی ہیں, کیا کی ہیں, کیا ویژن بنایا ہمارے لیے سبحان اللہ. تو باقی یار آج کل میں دیکھتا ہوں نا, لوگ ہر ایک کو کریڈٹ دے دیتے ہیں, لیکن والد کو, والدہ کو, اور بڑی کمپلینٹس ہیں. احمد بھائی آج کی جنریشن جو ہے نا, میں حیران ہوتا ہے یار, اتنے سخت جملے کہ آئی ہیٹ مائی مدر,
آئی ہیٹ مائی فادر، میرے فادر نے میرے لیے کچھ کیا نہیں ہے، ایسی ایسی شکایتیں منہ پر، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ میرے ابو ٹاکسک ہیں، مطلب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یہ وہ. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اتنے ہارش جملے، واٹ ہیز ہیپنڈ، ایسا کیا ہوا ہے کہ اس طرح. اور دے فارگیٹ ایوری تھنگ، کہ میری فی کون دے رہا ہے، میرے لیے سیکریفائس کون کر رہا ہے، میرے ضد کو کون برداشت کر رہا ہے، میری شرارتوں. آپ نے بھی ذکر کیا تھا نا کہ یو آر ویری، آپ کی بھی شکایتیں بڑی آتی تھیں اسکول سے، تو اس ٹائم دیکھیں پیرنٹس نے کیسے صبر کے ساتھ ہمیں ڈیل کیا. کوئی اور ہوتا وہ تو کہتا کہ چلتے بنو یہاں سے. علی بھائی، میرا جیسے میں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ نے